یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ پہلے میں وہ معنی کر دیتا ہوں جو قائلین وسیلہ کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اب یہ لغوی معنی میں ذریعہ، اللہ کی طرف کوئی وسیلہ ڈھونڈو، یعنی ذریعہ جس کے ذریعے تم اللہ تک پہنچو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اتقوا اللہ جاہدوا فی سبیلہ، اس کے درمیان کوئی وابتغوا الیہ الوسیلہ کی سمجھ نہیں ہے۔ ڈھونڈو اس کی طرف وسیلہ۔ اتقوا اللہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور جاہدوا فی سبیلہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہاں الوسیلہ سے مراد ہے تقرب، قرب الہی۔ اب مانا کرو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے رستے میں جہاد کرو۔ ایمان ایک، یا ایھا الذین آمنوا، تقوی دو، اتقوا اللہ، جہاد تین، وجاہدوا فی، ایمان، تقوی اور جہاد کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرو۔ یہ معنی ہے اس آیت کا، جنہیں ہمارے دوستوں نے الوسیلے کا ظاہری لفظ دیکھ کے اسے ذریعے کے معنی میں لے، لیکن یہاں تقرب کے معنی، تلاش کرو اس کی طرف قرب۔ ایمان کے ذریعے اللہ کے قریب ہو، تقوی کے ذریعے اللہ کے قریب ہو، اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ کے قریب۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سے الوسیلہ کا ایک معنی لکھا ہے، الحاجہ۔ اب معنی یوں کریں گے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر حاجت اللہ ہی سے تلاش کرو۔ جو بھی حاجت ہو اس حاجت کو اپنے اللہ کے سامنے رکھو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے رستے میں کیا کرو؟ جہاد کرو۔ ہم ایک اور جگہ دیکھیں گے تو وہاں یہ ہمارا جو معنی ہے وسیلے کا تقرب، یہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا جی۔ سورت بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 56 ہے جی۔ صفحہ نمبر 260 جی، صفحہ نمبر 260۔ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 اور 57 ہے جی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، میرے پیغمبر آپ کہیں پکارو ان کو جن کے متعلق تم بڑے گمان رکھتے ہو اللہ کے سوا کہ یہ بڑی کرنیاں بھرنیاں والے ہیں اور کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں۔
داتا ہیں، گنج بخش ہیں، چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، پکارو ان کو توبیخ کے لیے، حکم نہیں ہے، توبیخن ہے۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ نہیں اختیار رکھتے تم سے تکلیف کو ہٹانے کا، ولا تحویلا، نہ پھیرنے کا، انہیں کوئی اختیار نہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں، وہ لوگ جن کو یہ پکار رہے ہیں، اولئک، اس میں اشارہ حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ، مائی مریم، تفسیر بحر محیط۔ حضرت ابن عباس کا قول، حضرت حسن بصری کا قول قرطبی نے نقل کیا اسی آیت پہ، اولئک، اس سے مراد ہے حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ، مائی مریم۔ اولئک سے مراد جنات ہیں جی، ابن جریر نے نقل کیا، بخاری میں بھی آیا ہے۔ جو جنات مومن بن کے اللہ کے آگے عاجزیاں کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور یہ مشرک انہیں پکار رہے ہیں، وہ لوگ جن کو یہ مشرک پکار رہے ہیں، یبتغون، وہ تو خود ڈھونڈ رہے ہیں، الی ربہم الوسیلہ، کیا معنی کریں؟ یہاں معنی قرب کے علاوہ ہو ہی کو نہیں سکتا، وہ خود ڈھونڈ رہے ہیں الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب کی طرف قرب۔ آگے کیا کہا؟ ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے زیادہ قریب۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، امیدوار ہیں اس کی رحمت کے، اور ڈرتے رہتے ہیں اس کی سزا سے۔ تو یہاں اس آیت نے الوسیلہ کا معنی بالکل واضح کر دیا، ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے زیادہ قریب۔ تو میں نے یہ ثابت کیا دو آیتوں سے کہ یہاں التوسل، اس کا معنی ہے التقرب، ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے کیا ہو، وہ قریب، اللہ کا قرب تلاش کرو۔ میں اس پر ایک ایسی دلیل دینا چاہتا ہوں جو عام طور پر اس مسئلے پہ گفتگو کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی کبھی نہیں دی۔ اذان کے بعد جو دعا سکھائی گئی، اس میں ہمیں سکھایا گیا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ، اے اللہ وہ الوسیلہ جو ہے نا وہ ہمارے نبی کو دینا۔ یہ ہم دعا مانگتے ہیں، آپ نے حکم بھی دیا ہے کہ میرے لیے یہ دعا مانگا کرو۔ یا اللہ الوسیلہ جو ہے نا وہ ہمارے نبی کو دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے، ایک جگہ، وہ جنت میں سب سے اعلی جگہ ہے، اس سے اونچی کوئی جگہ نہیں جنت میں۔ اللہ نے صرف ایک بندے کو دینی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، یعنی آپ نے فرمایا بندہ میں ہوں گا، اللہ مجھے دے گا۔ وہ ایک بلڈنگ کا، جگہ کا، منزل کا نام ہے الوسیلہ۔ اسے الوسیلہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام الوسیلہ کیوں ہے؟
اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے قریب ہے. اللہ کے عرش کے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور نیچے وہ جگہ ہے. تو اس دعا سے بھی ثابت ہوا کہ الوسیلہ کا معنی ہے قرب، نزدیکی. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا وسیلہ کا معنی، التوسل کا معنی. شرعی معنی کیا ہے؟ التقرب الی اللہ بالایمان و بالاعمال الصالح، ایمان کے ذریعے اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو. وسیلے کی کچھ اقسام جائز ہیں جی. میں بڑا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کل بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے، پھر اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین جو اصل اختلاف ہے اس پر بھی کچھ گفتگو کرنی. چلو تفصیلی گفتگو نہ ہو تو کم آپ کو اصولی طور پر کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے. وسیلے کی جو ایک جائز قسم ہے نا، وہ ہے التوسل باسماء الحسنی، اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارنا. یہ جائز ہے. تجھے غفار ہونے کا واسطہ ہے، میرے گناہ معاف کر دے. تجھے رحمان ہونے کا واسطہ ہے، مجھ پر رحم فرما. تو اللہ کی صفتوں کا ذکر کر کے توسل کرنا یہ جائز ہے. اس طرح دعا مانگنی جائز ہے. سورت آراف کی آیت نمبر، ذرا بتائیں، میں آیت میں پڑھنے لگا ہوں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے. اسماء سے مراد صفات ہیں جی. کیا؟ السمیع، العلیم، الغفار. اللہ ہی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے، یعنی صفتیں. فَادْعُوهُ بِهَا، بس اس کو پکارو ان ناموں کے ذریعے. آیت نمبر بتا دیں بس. 180. سورت آراف کی آیت نمبر 180. خود سورت فاتحہ اس پہ دلیل ہے جی. اس سے پہلے اللہ کی صفتوں کا ہی تو ذکر ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط اللہ کی صفات کو ذکر کر کے. کل پرسوں ہم نے سبق میں پڑھا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء. آگے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وترزق من تشاء بغیر حساب. مقصود بالندا کیا ہے؟ فقض حاجتی. اللہم حرف ندا ہے، پھر درمیان میں اللہ کی صفتوں کا ذکر ہے. مقصود بالندا فقض حاجتی، ان صفتوں کے میرے مالک میری حاجت کو کیا کر؟ پورا کر. سورت یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام زندگی کے آخری ایام میں جب بادشاہی بھی کر لی، والد صاحب بھی آ گئے، والدہ بھی آ گئے، بھائی بھی آ گئے، مل بیٹھے، تو وہاں انہوں نے ایک دعا مانگی. سورت یوسف ہے، آیت نمبر 101 ہے جی. 223. کدھر جا رہے ہیں یار؟ 223.
رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض. حرف ندا معذوف ہے جی. یا فاطر السماوات، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمن، مقصود بن ندا آ گیا جی. مجھے موت دے اسلام کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ. یہ دعا مانگا کرو جی. صحت میں بھی مانگنی چاہیے، خاص کر کے ان بندوں کو تو ضرور مانگنی چاہیے جنہیں موت نظر آ رہی. ایسی بیماری چمٹ گئی کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے تو اس دعا کو مانگیں. وہ اس طرح شروع کریں، یا فاطر السماوات، یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اگر اللہ دنیا میں بھی دوست بن جائے اور آخرت میں بھی دوست بن جائے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. دنیا میں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، کارساز ہے، مددگار ہے، آخرت میں بھی میرا مددگار ہے. توفنی مسلمن، مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کی جماعت میں شامل کر دے. اس پر جمع کر لیں آپ ایتیں، بڑی ایتیں جمع ہو جائیں کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی صفات کا ذکر. اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کر لیں. توسل بالاعمال الصالح، اعمال صالحہ کے ذریعے دعا کرنا. سورت مائدہ کی آیت اس پہ گواہ ہے جی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. وہ اعمال ہیں نا جی. اتقوا اللہ جاہدوا فی سبیلہ، یہ اعمال ہیں جی. بخاری میں وہ مشہور حدیث ہے، اس کو میں پڑھنے لگ جاؤں گا، تفصیل میں چلا جاؤں گا تو سارا وقت اس میں صرف ہو جائے گا. وہ 3 آدمی جو غار میں بند ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے ایک عمل کا واسطہ دیا تھا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یا اللہ اس پتھر کو سرکا دے. پتھر سرک گیا. دوسرے نے اس طرح دعا مانگی. تیسرے نے بھی اپنے عمل کا ذکر کیا. اگر آپ کے پلے کوئی ایسا عمل ہے جو ہوتا تو نہیں، اگر ہے تو آپ کسی مصیبت میں گھر کر اس عمل کو پیش کر سکتے جو آپ نے محض اللہ کی رضا کے لیے کیا. میں سن 1998 سے اب 2024 ہو گئے، 26 سال سے میں 18 بلاک کی مسجد میں جمعے کے دن مغرب کے بعد درس دیتا ہوں. 18 سالوں میں میں نے قرآن مکمل کی. اب ہم تقریباً پھر 22ویں پارے میں آ گئے. وہ بالکل بے غرض ہے، بے لوث ہے، اس میں کوئی لالچ نہیں. مجھے لے جانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی مجھے لے جانے کا انتظام کریں، وہ بھی نہیں. میں کبھی موٹر سائیکل پہ کسی کے پاس بیٹھ کے چلا جاتا ہوں، کبھی رکشے پہ چلا جاتا ہوں. باقی جو ہم تقریریں کرتے ہیں نا، اس پر اتنا اعتماد نہیں ہے مجھے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ہمیں پیسے دے دیتے ہیں. اگرچہ وہ اپنی خوشی سے دیتے ہیں لیکن پھر بھی بے لوث تو نہ ہوا نا، خرچے سے زیادہ دے دیتے ہیں لوگ.
لیکن 18 بلاک کا جو درس قرآن ہے اس سے بڑے لوگوں کے عقائد درست ہوئے، اس عمل پر ناز تو نہیں کہنا چاہیے، یہ ہے کہ کبھی کوئی وقت آئے تو میں بطور عمل اللہ کے دربار میں پیش کروں کہ وہ عمل میرا، اس پر مجھے اتنا اعتماد ہے، خود مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اجر اس کا ملنا ہے۔ تو یہ بے لوث ہے نا، بالکل بے غرض ہے، اس میں کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی وہاں کھانا پینا چائے کوئی چیز نہیں۔ میں جہاں بھی جمعہ کہیں باہر پڑھانا پڑ جائے تو میں پہنچتا ہوں اس درس پہ کہ میں نے درس جا کے دینا ہے۔ تو اگر کوئی عمل ایسا کیا ہے آپ نے جو بڑے خلوص کے ساتھ ہوا تھا تو اس عمل کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے التوسل بالاحیاء، زندوں سے دعا کی درخواست کرنا، یہ جائز ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے، یہ نہ سمجھے کہ جن سے میں دعا کی درخواست کر رہا ہوں نا ان کی دعا لازماً قبول ہوتی ہے، ان کی اللہ رد کرتا ہی نہیں، یہ نہیں سمجھ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے نہیں مانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا بھئی عذاب حضرت لوط کی قوم پہ ابھی نہیں آنا چاہیے، نہیں مانی گئی۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے دعا مانگی مولا میری امت کو اختلاف سے بچا، اللہ نے قبول نہیں کی۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جس سے آپ دعا کی درخواست کر رہے ہیں اس کی دعا ہمیشہ ہی قبول ہوتی ہے، یہ نہیں۔ تو آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، کم درجے والے بڑے درجے والوں کو، یعنی مقتدی امام کو، مرید مرشد کو، امتی نبی کو، اور کبھی کبھی بڑے مرتبے والے جو ہیں وہ بھی چھوٹے مرتبے والوں کو کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے کہ ہمیشہ مقتدی کہے، نہ، کبھی کبھی امام بھی مقتدیوں سے کہے کہ میرے لیے کیا کرو، دعا۔ ہمیشہ مرید نہیں، کبھی کبھی پیر صاحب بھی مریدوں سے کہیں کہ میرے لیے کیا کرو، دعا۔ ہر ایک دوسرے کی دعا کا کیا ہے، محتاج۔ اس کی بڑی مثالیں قرآن میں بھی ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد سے درخواست کی، ہم پڑھ لیں گے سورۃ یوسف میں، حدیثیں تو بھری پڑی۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے، جانور مرتے ہیں، گھاس بھی کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ سے بارش کی دعا کرو۔ آپ نے وہیں کھڑے کھڑے دعا کی، اللہم اغثنا غیثا مغیثا۔ مسجد نبوی کی چھت کچی تھی، بارش برستی تو ٹپکنے لگ جاتی۔ صحابہ کہتے ہیں ابھی دعا مکمل نہیں کی کہ چھت ٹپک پڑی اور پانی کے قطرے آپ کی داڑھی مبارک سے بہنے لگے۔ دوسرے جمعے پہ وہی صحابی یا کوئی اور صحابی کھڑا ہوا، راوی کو شک ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ ہوں تے مردے ہاں، باہر نکلن دا راہ ہی کو نہیں رہا، ڈنگر بھی مردے، بنن دی جا بھی کوئی نہیں، بارش 7 دنوں سے لگی ہوئی ہے۔ آپ نے بھی کہا اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ہم پہ نہ برسا، اس کو پھیر دے جنگلوں کی طرف، اس کو پھیر دے دریاؤں کی طرف، اس کو پھیر دے پہاڑوں کی طرف۔ صحابہ کہتے ہیں جس طرف انگلی چلتی جا رہی ہے بادل کٹتا چلا جا رہا ہے۔ برستی بارش میں آئے تھے، کڑکتی دھوپ میں باہر نکلے، تو یہ جائز ہے۔ صحابہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے، آپ اس کو ہدایت دے دیں۔ کہا میری ماں مشرکہ ہے، آپ اس کو ہدایت دے دیں؟ نہیں کہا، آپ دعا کر دیں اللہ میری ماں کو ہدایت دے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 آدمی ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ
دعا کیجئے اللہ مجھے ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہو گیا. ایک اور صحابی کھڑا ہوا, اس نے کہا میرے لیے بھی دعا کرو. آپ نے فرمایا سابا کا بیہا اکاشا, سابا کا بیہا اکاشا, اکاشا سبقت لے گیا ہے. اس نے یہاں سے کہا تھا, تو اس نو ویکھ کے آکھیا. اس نے کہا ہے تو میں بھی کہہ دوں, اس نے تو یہاں سے کہا. تو اکاشا نے دعا کی درخواست کی. میرے آقا نے کہا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا, مجھے خواب میں میری امت کا ایک لشکر دکھایا گیا جو سمندری جنگ لڑ رہا ہے, اور وہ تختوں پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھے ہوتے. وہ جنگ لڑ رہے ہیں, سمندری جنگ. اس پر میرے آقا نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا, میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ جنگ لڑی گئی. اس میں بڑے بڑے صحابہ شامل ہوئے اور حضرت معاویہ اس کے کمانڈر تھے. بخاری نے اس کو 6 جگہ پہ نقل کی, 6 جگہوں پہ بخاری اس کو لے کے آیا ہے. یہ میں ادھی حدیث پڑھی ہے, اگلی ادھی پھر سے ہی کدی. وہ اگلی جو آدھی ہے نا وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی. تو وہ جو جس عورت کے گھر میں آپ تھے وہ آپ کی رشتے میں خالہ لگتی تھی. انہیں کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے اللہ مجھے اس لشکر میں کر دے. آپ نے فرمایا انت منہم, تو ان میں سے ہو گئی. تو انہوں نے دعا کی درخواست کی. بڑا آدمی, چھوٹے آدمی بڑوں سے دعا کی درخواست کریں, اور کبھی کبھی بڑے جو ہیں وہ چھوٹے سے درخواست. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عمرے پہ جانے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے کہ عمرے پہ جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا اشرکنا فی دعائک یا اخی, اشرکنا یا اخی فی دعائک, اے میرے بھائی وہاں جا کے اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا. کون کہ یہ ترمذی میں. اب نبی پاک حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کے جو دعائیں کرو گے اس میں مجھے بھی یاد رکھ. خود جو اذان کے بعد دعا ہے یہ کون مانگ رہا ہے؟ میں. آپ کس کے لیے؟ یہ نبی پاک نے کہا کہ تم دعا مانگو میرے لیے. آپ نے فرمایا یہ دعا میرے لیے مانگا کرو, جو آدمی دعا مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. یہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی, یہ میں دعا مانگ رہا ہوں. اللہم دعا ہی ہے نا, یہ میں دعا مانگ رہا ہوں, آپ دعا مانگ رہے ہیں کس کے لیے؟ چھوٹے بندے بڑوں کے لیے مانگ رہے ہیں. یہ ہے توسل بالاحیاء. اس پر ایک بڑی خوبصورت دلیل ہے جی قرآن میں, اگرچہ ہم کل اسے پڑھیں گے لیکن آج اسے حل کر لیتے ہیں. سورت نساء کی آیت نمبر 64 ہے جی. ہیں جی 77 75 81, ہاں 81, اور شروع بھی ہو رہی ہے بالکل پہلی سطر جی. سورت نساء آیت نمبر 64 جی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
اور اگر وہ جب انہوں نے زیادتی کی اپنے آپ پر گناہ کر کے سازش کر کے جاؤ کا وہ آپ کے پاس آ جاتے بجائے مشورے کرنے کے میٹنگیں کرنے کے جھوٹ بولنے کے جھوٹی قسمیں اٹھانے کے وہ جو منافق تھے نا وہ یہ نہ کرتے آپ کے پاس آ جاتے فاستغفر اللہ وہ اللہ سے بخشش طلب کرتے معافی مانگتے واستغفر لہم الرسول اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پاتے. کیا مطلب؟ یہ واقعہ کیا ہے؟ وہ جو حضرت عمر اور ایک منافق ایک یہودی ایک مسلمان اور منافق کے درمیان یہودی اور منافق کے درمیان جھگڑا ہوا اور فیصلہ نبی پاک کے پاس آ گیا. آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ وہ سچا تھا. یہودی کہنے لگا چلو توثیق کرواتے ہیں حضرت عمر سے. یہودی کے ذہن میں تھا حضرت عمر ذرا جلالی طبیعت کے ہیں نا تو میں مسلمان ہوں کلمہ تو پڑھتا ہوں نا کلمہ گو نا کلمہ گو تو کلمہ تو میں پڑھتا ہوں نا وہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے. حضرت عمر نے گردن قلم کر انہوں نے رات مشورے کیے. ہم تو فیصلہ کروانے نہیں گئے تھے ہم تو مصالحت کے لیے گئے تھے ہم تو موافقت کے لیے گئے تھے ہم تو اس لیے گئے تھے کہ ہمارے درمیان رسائی کروا دو. انہوں نے ہمارا بندہ مار دیا ہماری ایف آئی آر درج کی جائے حضرت عمر کے خلاف. اللہ کہتے ہیں یہ کرتوت کرنے کے بجائے یہ جو کرتوت کیے انہوں نے رات مشورے کیے جھوٹی قسمیں اٹھائیں جھوٹ بولا اس کے بجائے وہ آپ کے پاس آتے خود بھی بخشش مانگتے اور آپ سے بھی کہتے کہ آپ بھی ان کے لیے کیا مانگیں تو آپ بھی ان کے لیے بخشش مانگتے نا تو میں انہیں کیا کر دیتا معاف کر دیتا. یہ دلیل ہے اس بات پر کہ زندوں سے دعا کروانا کیا ہے جائز. بخشش طلب کرنا دعا کروانا جائز ہے. جن لوگوں کو دھوکہ لگا کہ یہ زندگی میں بھی ہے اور وفات کے بعد بھی یعنی زندگی میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے جس طرح لوگ آتے تھے آپ سے دعا کرواتے تھے اب انتقال کے بعد آپ کی قبر منور پر جا کے درخواست کی جا سکتی ہے کہ یا رسول اللہ میں آیا ہوں میں گناہگار ہوں آپ میرے لیے دعا کریں. تو وہ کہتے ہیں یہ آیت اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ یہ زندگی میں بھی حکم تھا اور انتقال کے بعد بھی یہی حکم. لہذا آج قبر منور پہ جا کے آپ سے درخواست کرنی کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں اس آیت سے وہ ثابت کرتے ہیں. اب تو معاملہ بڑا آگے نکل گیا. ہمارے یہاں ایک مفتی صاحب ہیں وہ حج کورس پڑھاتے ہیں تو ہر حج کورس میں وہ لوگوں کو پڑھاتے ہیں کہ جب آپ نے مدینے جانا ہے تو قبر منور پہ جا کے تجدید ایمان کرنی. کیا قبر کے اوپر کھڑے ہو کہنا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں عطا اللہ بندیالوی سرگودھا پنجاب پاکستان سے آیا ہوں میں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے آپ میرے ایمان کے گواہ بنے آپ بھی بنے اور آپ کے دو ساتھی جو ہیں نا وہ بھی میرے ایمان کے کیا بنے. یہ قبر منور پہ جا کے اس طرح کہنا اور آپ کو گواہ بنانا اور تجدید ایمان کرنا. تجدید ایمان تجدید نکاح تو آپ نے سنا ہوگا پہلے کہ تجدید نکاح ہوتی ہے. یہ تجدید ایمان پہلی مرتبہ نہیں سنا.
اور اکثر لوگ جو حج پہ جاتے ہیں وہ پہلے مکے جاتے ہیں، اکثر حج کرنے کے بعد پھر مدینہ منورہ میں آ گئے۔ تو مدینہ منورہ میں آ کے وہ بندہ وہاں کہہ رہا ہے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، تجدید ایمان کر رہا ہوں، تجھے حج کی تساس بے ایمان سی، ایمان نہیں تھا اس کا۔ تمہیں شک ہوگا اپنے ایمانوں میں، ہمیں کوئی شک نہیں ہے اپنے ایمان میں، ہم نے کلمہ شہادت پڑھ رکھا ہے اور اللہ کو اس پر گواہ بنائے، ہمارے کلمہ شہادت پہ اللہ گواہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی قبر منور پہ جا کے یہ کہنا اور التجا کرنا، دعا کی درخواست کرنا، یہ صحیح۔ اگلے دن ایک مولوی صاحب ہے، ہوں وٹا پٹو تھلو خطیب نکلدا، اسی کدے جائیے، جس کی تھوڑی سی سر اچھی ہے وہ بھی خطیب ہے، اور وہ ایک موٹا سا ہے یار، وہ ہاں چلو اچھے ماحول میں ایسے لوگوں کا نام نہیں لینا چاہیے، ماحول ہمارا اچھا ہے ذرا۔ تو وہ کہتا ہے میں ویل چیئر پہ تھا تو مجھے روضہ رسول کے سامنے میں نے سلام پڑھا، تو سلام پڑھ کے ویل چیئر تھوڑی سی آگے گئی تو میں نے روزے کی طرف دیکھ کے کہا ایڈیاں بے پرواہیاں چنگیاں نہیں ہوندی۔ یہ نبی پاک سے بات کر رہا ہے، آپ اندازہ لگائیں اس بندے کا، اور سننے والوں کا آپ اندازہ لگائیں جو سن رہے ہیں اس کو۔ ایڈیاں بے پرواہیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں، جواب ہی نہیں آیا تو کہتا ہے کرسی خود بخود پیچھے آ گئی۔ واہ، پھر میریاں راج کے گلاں ہوئی، حضرت فاطمہ سے کبھی نہیں ہوئی نہ، حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الیام سرنا لیالیا، کبھی ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، کبھی نہیں رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی بات کی ہو؟ کتنے مصائب کا وہ شکار رہے، مکہ چھوڑ کے وہ مدینہ چھوڑ کے وہ مکے جا رہے ہیں، ان سے نہیں کہا، ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہاتھ کبھی نہیں رکھا، حضرت عائشہ سے کبھی بات نہیں کی، ان سے باتیں کرتے، جواب بھی دیتے ہیں، ان سے باتیں بھی کرتے ہیں، ان کو مسائل بھی بتاتے رہتے ہیں۔ اس کو وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ زندگی تک ہے، بعد از وفات نہیں ہے، یہ ہمارا موقف ہے۔ ہمارے موقف کے دلائل تو ہیں، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ بعد از انتقال آپ کی قبر منور پہ جا کے طلب شفاعت کرنا، استشفاء جس کو کہتے ہیں، استشفاء، طلب شفاعت، میں ان سے کہوں گا اور بڑے درد دل سے کہوں گا، کوئی چیلنج کرنا مقصود نہیں، نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ ہوئے، کتنے؟ آپ کے انتقال کے 100 سال بعد تک زندہ رہے، کتنے؟ کسی ایک صحابی کا عمل ثابت کرو، ایک صحابی جس نے قبر نبی پر آ کر میرے نبی کو کوئی درخواست کی، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، ایک ساتھ۔ انہیں اس آیت کا پتہ نہیں تھا، انہی کو تو میرے نبی نے سب سے پہلے سنائی تھی یہ آیت، سب سے پہلے اس کے مخاطب تو وہی تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ بعد از انتقال بھی آپ سے درخواست کی جا سکتی ہے۔ صرف ایک صحابی
100 سال میں صرف ایک صحابی کا عمل جس نے قبر نبی پر آ کر میرے نبی سے کوئی بات کی ہو، سوال کیا ہو، کیا منگی ہوئے، یہ قبر نبی پہ جا کے سوال کر رہا ہے، یا رسول اللہ میری چاہ دا انتظام کو۔ ان کے کرتوت دیکھو آپ، نبی پاک کا منصب دیکھو، اور ان سے مانگ کیا رہے ہیں، یا رسول اللہ چاہ دا سوال، چاہ نہیں لب رہی۔ انا للہ و انا الیہ۔ چائے پینی تھی تو الیکٹرانک چینک ساتھ لے جاتے، تھوڑی جی کوئی پتی نال لے جاؤ، دودھ اتو لب جاندہ، تھوڑی سی چینی لے جاؤ، لاچیاں لے جاؤ، بناؤ تے پیو۔ چائے نہیں مل رہی۔ یہاں ایک ڈی ایس پی صاحب ہوتے تھے، میں ان کے پاس گیا تو تھے حالانکہ خود بریلوی، تو مجھے کہتے ہیں جی میں ایک تھانے چ نا انسپیکٹر تھا، تو تھانے کے قریب ایک مسجد تھی، وہاں ایک مؤذن صاحب نا سپیکر کھولتے اور شروع ہو جاتے، دل کردہ مدینے وال جان نو میری واری نہ آوے تے میں کی کر۔ بڑا درد سے پڑھتا، دل کردہ مدینے وال جان نو میری واری نہ آوے تے میں کی کر۔ ایک دن میں نے سپاہی کو بھیجا بے اس مولوی نو بلا کے لے، وہ بلا کے لے آئے، ذرا باہر نکل کے بات کریں، باہر نکل کے، انہوں کو باہر نکل کے حل کرو۔ تو بلا کے لے آ سپاہی کو، میں نے کہا، وہ سپاہی بلا کے لے آیا، میں نے کہا مولوی جی یہ نعت تساں پڑھ دیو؟ کیا میں پڑھ دوں؟ میں آ کے ذرا سنا، اس ہاتھ بننے، اس آ کے دل کردہ مدینے وال جان نو میری واری نہ آوے تے میں کی کر۔ میں آخیا پاسپورٹ بنایا ہی؟ کہ نہیں۔ میں آخیا سب تو پہلے پاسپورٹ بنا، پھر اس دوتے ویزا لوا، 1.5 روپے خرچ کرتے مدینے جا۔ پاسپورٹ ہے کوئی نہیں، دل کردہ مدینے وال جان۔ کراچی کے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی ہر روز ایک خان صاحب مجھے کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ من پتر دے نیک ہوئے۔ میں دعا کر کر کے میں کہا سنا، اس آ کے حالے شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی تے دعا پتر دی۔ تو اگر بعد از وفات قبر نبی پہ جا کے درخواست کرنا جائز ہوتا تو صحابہ یہ عمل کرتے یا نہ کرتے؟ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، یوں ہی میں نے نہیں کہہ دیا کہ کل آپ کوئی دلیل لائیں، جو آپ دلیل لائیں گے وہ موضوع ہوگی، اس کے راوی کذاب ہوں گے، اس کے راوی شیعہ ہوں گے۔ مجھے پتہ ہے جو آپ نے وہ دیہاتی والی پیش کرنی، دیہاتی آیا تھا قبر پہ لپٹ گیا، مٹی اپنے اوپر پھینکنے لگا، اس چنگا کام کیتا، وہ مٹی اپنے اوپر پھینکنے لگا تھا، وہ عمل ٹھیک ہے، آپ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں جو راوی ہیں وہ کذاب ہیں، سارم المنکی والے نے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی اس روایت کی۔ مجھے پتا ہے تمہارے پاس کوئی مستند صحیح حدیث نہیں ہے، تمہارے پاس نہیں ہے کسی صحابی کی بھی، معروف صحابی ہو یا غیر معروف ہو، یہ میں نہیں کہتا کہ معروف صحابہ میں ہو، تمہارے پاس کسی صحابی کا عمل نہیں ہے، اور ہمارے پاس اس صحابی کا عمل ہے جس کو دنیا فاروق اعظم کہتی ہے، ہمارے پاس ہے۔ کات پڑ گیا، بارشیں بند ہو گئیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک کے چچا حضرت عباس کو آگے کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں۔ مسلم میں ہے جی، یہ روایت مسلم میں ہے جی، بخاری میں بھی ہے جی، بخاری صفحہ 137 جلد پہلی،
ان عمر ابن الخطاب کان اذا کاہت استسقا بالعباس، سچی سچی بات کرو، بالکل یہ میری تقریر فیس بک کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچے گی، جتنے لوگ اسے سنیں وہ سچی سچی بات کریں۔ اگر قبر نبی پر جا کر دعا کی درخواست کرنی جائز ہوتی، حضرت عمر قبر نبی کو چھوڑ کر حضرت عباس کو آگے کرتے؟ افضل کو چھوڑ کے مفضول، نبی پاک جیسی ہستی کو چھوڑ دیا جائے اور حضرت عباس کو آگے کیا جائے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو حضرت عمر یہ کام کبھی نہ کرتے، حضرت عمر قبر نبی پہ آتے، وہاں دعا کی درخواست کرتے کہ یا رسول آپ زندہ تھے تو دعا کرتے تھے، اب بھی قید پڑ گئے آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ حضرت عمر نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اس کی بجائے دعا کے لیے کس کو آگے کیا؟ یہ میری کوئی تقریر کراچی میں کچھ لوگوں نے سنی تو ہمارے دوست کوئی بیٹھے تھے وہاں، انہوں نے لگا دی، کچھ اور دوسرے دوست بھی بیٹھے تھے، وہ بڑے گرم ہوئے، وسیلے کا انکار ہو رہا ہے، نمبر انہوں نے ملایا تو وہ مجھے ہمارے دوست کہنے لگے جی یہ کوئی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بڑے گرم، جی آپ کہتے ہیں وسیلہ کون نہیں؟ وہ حضرت عمر نے جو حضرت عباس کو کہا تھا، میں آخیا تھوڑا جہا ٹھنڈے ہو، وہ تہاڈی دلیل نہیں، وہ میری دلیل ہے۔ وہ قرآن میں کسی جگہ ہم پڑھیں گے کہ پہلے وہ انگاروں کی طرح دیکھ رہے تھے اور جب ہمارا عذاب آیا نا تو پھر وہ راکھ کی طرح، پہلے انگاروں کی طرح تھی۔ تو میں نے کہا حضرت وہ میری دلیل ہے، آپ کی دلیل نہیں کہ زندے سے دعا کروانی جائے۔ اگر انتقال کے بعد کسی نبی ولی سے اس کا وسیلہ جائز ہوتا، دعا کی درخواست کرنی جائز ہوتی، تو حضرت عمر قبر نبی کو چھوڑ کر حضرت عباس کو آگے نہ کرتے۔ یہ رول مانی نے لکھا جی اسی جگہ پہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، یہ بات جو میں نے کی نا جی، یہ رول مانی علامہ آلوسی نے لکھی، حنفی مفسر ہے جناب، حنفی۔ لو کانت توسل بھی علیہ السلام بعد انتقال ہی من هذه الدار، اگر اس جہان سے انتقال کے بعد نبی پاک کا توسل جائز ہوتا تو حضرت عمر انہیں چھوڑ کر حضرت عباس کے پاس نہ جاتے۔ علامہ آلوسی کی ایک اور عبارت میں یہاں کہنا چاہتا ہوں جی، اما اذا کان المطلوب منہ میتن او غائبا، مطلوب کون؟ جس سے درخواست کی جا رہی ہے، جس سے درخواست کی جا رہی ہے، وہ غائب ہو یا وہ میت ہو۔ اذا کان المطلوب منہ میتن او غائبا فلا یستریب عالم، یستریب کا کیا معنی ہے؟ شک نہیں، تردد نہیں۔ عالم کا کیا معنی؟ کسی عالم کو۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں کسی عالم کو شک نہیں، انہو من البدع التی لم یفعلھا احد من السلف، تو تمام علماء کو پک ہے، کسی کو بھی شک نہیں کہ یہ ان بدعات میں سے ہے جو سلف میں کسی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ آگے سنو علامہ آلوسی کیا کہتے ہیں، وَلَمْ يَرْوِ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، اور صحابہ کی جماعت میں سے کسی ایک صحابی نے بھی اس کو روایت نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ آگے کیا کہتے ہیں، وَهُمْ أَحْرَصُ الْخَلْقِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، حالانکہ نیکی کے کاموں پر
سب لوگوں سے بڑھ کر اگر کوئی حریص تھے تو وہ صحابہ تھے. تو اگر یہ نیکی کا کام ہوتا، صحیح ہوتا، تو صحابہ اس پر عمل کرتے. یہ ہماری دلیل ہے. حضرت عمر نے بارش کے لیے حضرت عباس کو آگے کی. جب تک نبی پاک زندہ تھے تو دعا کی درخواست کس سے کرتے تھے؟ نبی پاک. انتقال کے بعد انہیں چھوڑا، حضرت عباس کو آگے کر دیا. قبر نبی پر اگر یہ جائز ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمل کبھی نہ کرے. اب یہ کہنا کہ تم کون ہوتے ہو کہ یہ زندگی تک آیت محدود ہے، تم نے زندگی تک کیوں محدود کی؟ قرآن تو عام ہے، ہمارے لیے بھی ہے، اس زمانے کے لیے بھی تھا، لہذا حکم اس وقت بھی ہے، اب بھی ہے. ہم کہتے ہیں کچھ احکام ایسے ہیں جو آپ کی زندگی تک تھے، آپ کی زندگی کے بعد نہیں. اسی میں اگلی آیت پڑھو. چلو یہ جو میں نے آیت پڑھی ولو انہم، کون سی آیت تھی؟ آیت نمبر 64 65 پڑھو. پڑھو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں تجھے حاکم نہیں بناتے. ہے اب حکم، ہے حکم کہ ہمارے درمیان اختلاف ہو تو ہم قبر نبی پہ جا کے فیصلہ کروائیں، جبکہ قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم اور جج نہیں نہ بناتے تو یہ مومن نہیں ہے. ایک اور جگہ دیکھتے ہیں جی، صفحہ نمبر 498 پہ ذرا آئیے جی. سورت ممتحنہ، سورت کا نام کیا ہے جی؟ ممتحنہ. آیت نمبر ہے جی 12. بالکل وہی لفظ ہوں گے جی جو اس آیت میں ہے نا، بالکل وہی لفظ آئیں گے. آیت نمبر 12. یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں تیرے پاس ایمان والی عورتیں. بالکل جاؤ کا، وہاں کیا تھا؟ جاؤ کا، یہاں کیا ہے؟ اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے ان شرائط پر: اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پہ بہتان نہیں باندھیں گی، اور معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. فبایعہن، تو میرے پیغمبر ان مومنہ عورتوں کو بیعت کر، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے بخشش طلب کر. یہ حکم اب ہے اب حکم. اب عورتیں جائیں روضہ رسول پہ اور روضہ رسول پہ جا کے کہیں یا رسول اللہ، آپ زندگی میں آنے والی مومن عورتوں کی بیعت کرتے تھے، ہم بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتی ہیں اور یہ شرطیں ہمیں قبول ہیں، آپ ہماری بیعت کیجئے اور ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگیے. ہے تو یہ زندگی تک محدود ہے. وفات کے بعد یہ آیت اس پر عمل نہیں ہوگا، زندگی تک ہے. اسی طرح وہ آیت بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ بھی کیا ہے؟ نبی پاک کی زندگی تک. یہ جو وسیلے کا عام لوگوں کے ذہن میں تصور ہے، فلاں کے صدقے سے دعا، فلاں کے وسیلے سے دعا،
فلاں کے طفیل دعا، نبی پاک کے طفیل، نبی پاک کے صدقے. میں اس پر کیا بحث کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ وسیلہ، توسل، صدقہ، طفیل یہ لوگوں نے کہاں سے نکالا؟ اس میں کون سی بات بہتر ہے؟ قرآن پاک کی جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں، آپ اہل علم لوگ ہیں، میں کوئی جہلوں میں نہیں بیٹھا ہوں، کسی دعا میں واسطے وسیلے کا ذکر ہے؟ کتاب الدعوات حدیث میں مستقل باب موجود ہے، ساری دعائیں وہاں میرے آقا نے سکھائی، کسی ایک دعا میں وسیلے کا ذکر، واسطے کا ذکر. امام اعظم امام ابو حنیفہ فقہ حنفی، تم نے نہیں پڑھی کنز الدقائق شرح وقایا ہدایہ نہیں پڑھا؟ بحق نبیک بحق اولیائک حرام ہے، مکروہ نہیں لکھا. اور مطلق مکروہ بولا جائے تو کون سا مکروہ مراد ہوتا ہے؟ مکروہ تحریمی. بیر محیط میں در مختار نے لکھا، فتاوی رامگیری نے لکھا، شرح وقائے نے لکھا، قدوری نے لکھا، ہدایہ نے لکھا. ہدایہ ہے صفحہ 475 ہے، جلد 4 ہے. وَيَكْرَهُ أَن يَقُولَ فِي دُعَائِهِ بِحَقِّ فُلَانٍ أَوْ بِحَقِّ أَنبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ، بِحَقِّ أَنبِيَائِكَ بِحَقِّ رُسُلِكَ بِحَقِّ أَوْلِيَائِكَ. اس لفظ کے ساتھ دعا مانگنا مکروہ ہے، لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ، اس لیے کہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں. قرآن بھی واسطے وسیلے صدقے طفیل بحق فلاں بجاہ فلاں ذکر نہیں کرتا، حدیث میں ذکر نہیں ہے، فقہ حنفی میں اس کا تصور نہیں، تصور بھی نہیں ہے فقہ حنفی میں اس کا. دعا کا طریقہ جو قرآن نے سکھایا، حدیث نے سکھایا، وہ براہ راست کیا کرنی ہے؟ دعا. اللہم ربنا. ہاں، مشرکین کا یہ عقیدہ ذکر کیا ہے سورت یونس کی آیت نمبر 18 میں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جو ان کو نقصان بھی نہیں دے سکتے، نفع بھی نہیں دے سکتے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں کیا ہیں؟ وہ بھی سفارشی سمجھ کے پکارتے تھے. سورت زمر آیت نمبر 2، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اللہ کے ساڈی سندا نہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے. یہ جو توسل ہے نا بالاموات، یا غیب آدمی کا توسل، یا کسی کا یوں ہی وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا کرنا، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے جی. سفارش اور شفاعت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے جی. آپ نے اپنے پچھلے خطاب میں صبح کے سبق میں کہا کہ ایک عورت نے پوچھا میرا بیٹا جنت میں، آپ نے فرمایا جنت الفردوس میں. اب آپ نے فرمایا کہ نبی کے علاوہ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے. میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ نبی کے علاوہ جنت الفردوس میں کوئی نہیں ہوگا. میں نے کہا کہ جنت الفردوس میں جو آپ کا مکان ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا مکان. اگر گھر کے ساتھ قبر ہو تو وہاں پر عورتیں جا کر دعا مانگیں نہیں، عورتوں کا قبروں پہ جانا میرے نبی نے سختی کے ساتھ منع کیا جی. استاد جی کلہ ماں کی طلاق، شادی سے پہلے نکاح تے کر لو یار. نکاح ہوا نہیں اور آپ طلاقوں کے مسئلے پوچھنے لگے ہوئے. کلہ ماں کی طلاق سے پناہ مانگا کرو، اس طرف توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے. صاحب تجلیات صفدر آپ لکھا کہ حضرت شیخ القرآن روضہ رسول پر گئے
تو انہوں نے ولو انہم ظلموا انفسہم، صاحب تجلیات جو ہے نا، انہوں نے شیخ القرآن سے نہیں پڑھا، میں نے پڑھا ہے۔ انہیں کیا پتا ہے شیخ القرآن کے نظریے کا؟ میں جانتا ہوں۔ اور شیخ القرآن کا نظریہ پڑھنا ہو تو اقامت البرہان میں پڑھو، انہوں نے لکھا نا اپنا نظریہ، ولو انہم پر بحث کی ہے انہوں نے، بڑی زبردست بحث کی ہے اس آیت پہ انہوں نے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر آپ پڑھیں یا قویو، یا قویو، اور دل پر ہاتھ رکھ کے پڑھیں یا قوی القادر المقتدر، قوینی و قلبی، یا قوی القادر المقتدر، قوینی و قلبی، مجھے بھی قوت دے اور میرے دل کو بھی قوت دے۔ بس جی، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کل کی بحث میں جو ہم بحث کریں گے وہ ہم آپ کو یہ چیز سمجھائیں گے کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خبر واحد سونے کی طرح کھری ہو نا، وہ عقیدے کے اس بات میں پیش ہو نہیں کی جائے۔ اور یہ تو پھر اس پر تو جرا ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون پہ تو جرا موجود ہے۔ یہ سونے کی طرح بھی کھری ہو نا تو اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ عقیدے کے ثبوت کے لیے نص قطعی چاہیے یا خبر مشہورہ چاہیے، ان روایتوں سے عقیدہ ثابت نہیں